أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق لمع بارق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد خير الورى أشرف الخلائق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق ناطق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان من ذكره عز للذاكرين فهو الجليل لا
الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله
وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه بالحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى بلغ السيادة سوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظم لمولد أحمد كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درا مضنا يا رب عطر بالصلاة درها وآل عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا وحمى الإله من السفاح يصونه وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمن حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأضعدا وكذا جميع صونه مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب يعطي بالصلاة ضريحه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إمام بخاري لهر بعد جمعات
194 Hijriat di desa Bukhara yang barakat. Selagi kecil ayahnya wafat, hidup yatim dan buta mata. Ibunya selalu doakan matanya hingga Allah sembuhkan matanya, terang melihat sempurna mata. Usia 10 hingga 11 tahunan, ribuan lebih hadis Nabi hafalkan. Usia 16 hingga 18 tahunan, ke Mekah hingga mengarang kitaban. Muhammad bin Ismail Imam Bukhari, usia kecil hafalkan hadis Nabi 70.000 hanya sekali mandangi, langsung hafal itu hadis-hadis Nabi. Dari 6 hadis kutubus sittah, paling sahih hadis sahih Bukhari lah. Imam Muslim muridnya berkata, Imam Bukhari doktor hadis para ulama. Imam Bukhari zuhud pemberani, puji-puji dan celah tak beliau peduli. Hafal Al-Quran, hafali Quran, tekun solat malam, tarawih 3 malam, Quran khatam. Ayahnya Ismail warak bersifat, harta yang halal selalu didapat. Hingga Imam Bukhari berkata, aku memakan hanya harta ayahku saja. Setiap hadis yang ia tuliskan diikuti 2 rakaat solat sunnatan. Di Raudhah Nabi ia bacakan, tidur bermimpi Nabi membenarkan. Kelebihan kitab Sahih Al-Bukhari dibaca atau dibawa berlayar pergi, susah mudarat tak menimpa diri, dan selamat di jalan hingga kembali. Beliau wafat malam Idul Fitri di Khartanak, negeri Samarkandi, tahun 256 Hijri, dalam usia 62 Hijri. Syekh Abdul Wahid bermimpi melihat kepada Nabi dan para sahabat. Nabi dan sahabat nunggu-nunggu melihat, ternyata Imam Bukhari wafat 3 lapis kapan. Seperti Nabi, lubang kuburnya pun sangatlah wangi. Manusia datang sini berganti, ngambil barokahnya yang dicintai Nabi. Syekh Muhammad Arsyad dilahirkan malam Khamis 15 Sabaran di desa Lokabang. Beliau kelahiran tahun 1122 Hijriahan, Masih 1710 Miladiahan. Dari Abdullah Aminah ayah ibuan, beliau anak yang cerdas berbakatan, hingga ke istana dipinta oleh Sultan. Di istana dididik Maulana, membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Sultan pun melihat cerdas Maulana, menyimak ilmu-ilmu agama. Timbullah hasrat hati Sultan, lanjutkan ke Mekah memperdalam ilmuwan. Sebelum berangkat Sultan pun nikahkan dengan Bajut, wanita istana salihat. Dikala Bajut hamillah, tibalah sudah kapal mau ke Mekah. Sang istri setia menantilah, berangkat Maulana pun ke negeri Mekah, menunaikan haji menimba ilmuwan. 4 serangkai mengaji berteman, Banjar, Jakarta, Palembang, Bugisan, semuanya pun sama asal Indonesiaan. 4 serangkai selalu bersama, menuntut ilmu dengan guru yang sama. Abdul Wahab Bugis, Abdul Somad Palembani, Abdul Rahman Misli Jakarta Betawi. Lebih kurang 30 tahun mengaji, beberapa Lailatul Qadar pun Syekh Arsyad temui. Selalu doakan zuriat alimat, dirinya dan zuriat serta umat Nabi sekalian. Ini antara guru besar Maulana di Makkah, Syekh Athaillahnya Syekh Saman, Syekh Sulaiman Kurdi Madinah. Dari Syekh Sulaiman Kurdi Al-Banjari bernisbah, mereka miliki
tiga kota ilmu, Makkah, Madinah, Mesir kota ilmu. Pulang ke Banjar izin para guru, mampir di Jakarta 2 bulan dahulu. Silaturrahim para ulama Jakarta, berjamu-jamuan laksana Idul Fitrinya, hingga terjadi karamat Maulana membetulkan kiblat, acungkan jubahnya. Jenderal Belanda juga ngakuinya, dalamnya laut pas apa dikata. Maulana lanjut pulang ke Banjaran, banyak sekali yang mengasih ke Maulana hadiah-hadiahan. Sampai di Banjar bulan Ramadan, sultan dan rakyat siap sambutan. Datang ulama besar kekasih Tuhan, pelita Kalsel negeri Banjaran, Maulana Arsyad bersama menantunya Syekh Abdul Wahab Bugis dari Sulawesinya, putrinya Syarifah bernama, suaminya Utsman, punya anak Muhammad As'ad anaknya, dengan ilmu palak yang dikuasai. Hitungan Datu Kalampayan mundur tanggal bulan Masehi, duluan akad nikah di Makkah, nyusul di Banjar wali naib nikah. Barangkali ba'da subuh Makkah jam 11 di Banjarmasin, beda 5 jam. Lalu dipasahlah dari Utsman Syarifah dengan Abdul Wahab, dikumpulkan Syarifah, lahirkan anak perempuan nama Fatimah, saudara seibu dengan As'ad Fatimah. Keduanya cucu mengaji dengan kakek hingga dewasa, ilmu menguasai. Muhammad As'ad mengajar di majlis laki-laki, Fatimah mengajar majlis wanita-wanita putri. Awal mufti cucu Muhammad As'ad, baru anak-anak Maulana Arsyad. Hukum Islam pun di Martapura dijalankan, karena di masa Banjar kerajaan istri Maulana 11 tercatat, 4 tak berzuriat, 7 berzuriat. 30 anak Syekh Maulana Arsyad, 114 cucu Maulana Arsyad, 10 mufti, 11 qadi, pangkat penghulu tak terbilangi. Syekh Arsyad sukses melaksanakan mencetak anak cucu yang alimat. Di dalam hadis Nabi bersabda, paling dekat derajat Nabi adalah ulama. Syekh Abdul Rahman pun Siddiq berkata, setelah pangkat nubuwah hanyalah pangkat ulama. Setengah nasihat Maulana Arsyad untuk semua, terlebih zuriat, selalulah bertakwa dan beramal salihat untuk bekalmu yang abadi di akhirat. Lama berdiri di padang mahsyar, semuanya gelisah menanti kabar. Keringat pun tergantung, dosa kecil besar, ke syurga atau ke neraka dihantar. Beberapa karya tulisan kitab Maulana Sabilal Muhtadin paling besar dan masyhurnya, bahkan masyhur ke belahan dunia. Fikih ibadat komplit beliau menulisnya. Maulana Arsyad 4 saudara, pertama Abidin Zainal Abidin, kedua Diang Penangah, yang ketiga Nurmin saudara. Maulana keempatnya Abidin tidak ada zuriatnya. Haji Zainal Abidin 7 orang anaknya, Diang Penangah 2 orang anaknya, adapun Nurmin 3 orang anaknya. Dan Tuan Guat istri Maulana juga punya 2 orang saudara, Tuan Giat dan Haji Abdul Latifnya juga berzuriat. Keduanya lihat Syajaratul Arsyadiyahnya. 6 Syawal Syekh Arsyad wafat, ba'da maghrib hujan pun turun dengan lebat. 18, 13, 12, 27 Hijriah, 102 Masehi, 105 umur beliau wafat. Syekh Nawawi
di Banten kelahiran. Sejak kecil beliau hobi nuntut ilmuwan, menuntut ilmu ke berbagai negerian, ke Mekah, Madinah, ke Syam dan Mesiran, hingga menetap di Mekah Mukarramah. Di samping mengajar, beliau banyak ngarang kitablah, lebih kurang 115 kitaban, semuanya dengan bahasa Araban. Beliau ulama jenius ahli, mengarang kitab sesuai situasi kondisi, wantar kitab ke berbagai negeri, membawa harum Indonesia negeri. Muridnya pun banyak, alim ternama Syekh Zainuddin Sumbawa di antaranya, Syekh Mahmud Permis, Mukhtar Abbarinnya, Yai Khalil Bangkalan Madura, Muhammad Nawawi bin Umar ayah, ibunya bernama Zubaidah. 1813 lahir, 1230 Hijriah, wafat Syawal, berkubur di Ma'la Makkah. Untuk usianya 84-an, beliau ulama bertaraf internasionalan, sukses cemerlang di Timur Tengahan, ulama Jawi asal Indonesiaan. Syekh Muhammad Kashful Anwar lahirlah di Kampung Melayu 1304 Hijriah. Haji Ismail Hajjah Maryam ibu ayah, usia 9 tahun, sekeluarga berangkat ke Mekah. Di Mekah Syekh Kashful Anwar belajar dengan para guru ulama yang besar. Jika malam di rumah dengan ayahnya belajar, 2 tahun di Makkah. Wafat ayah, beliau tetap semangat nuntut ilmu. Usia 13 kembali wafat sang ibu. Walau diri yatim piatu, cambuk semangat terus belajar ilmu. Kakek neneknya masih ada yang terus menyemangati belajarnya. Kakek nenek pulang ke Banjaran karena cucunya yang sudah kuat dan istiqomah bertahan. Semua ilmu beliau pelajari, lengkap sanad ijazah diberi, salawat burdah dalail hasbuna. Inilah di antara guru-gurunya Sayyid Ahmad bin Abi Bakar Syadha, muhaddis Haramain Syekh Umar Hamdan Mahrusinya, Syekh Muhammad Ali Husin Al-Maliki, dan guru besar lainnya banyaklah lagi. Syekh Kashful Anwar, mujaddid pembaharu di Darussalam, masyhur tambah maju. Beliau wara, zuhud dan kaya, kebun karet sawah dan dagang permata. Beliau masyhur adil pimpinan, menggaji para guru disesuaikan. Sampai duit pribadi beliau gunakan, harta yang halal selalu dijagakan. Banyaklah murid, di antaranya alim ternama di Martapura, Syekh Haji Abdul Qadir Hasan Guru Tuha, Syekh Syarani Arif, Syekh Saman kompleksnya, Syekh Salim Ma'ruf, Syekh Saman Mulia, Syekh Husin bin Ali, Syekh Salman Yusufnya. Beliau pun banyak nyusun kitab risalah, diajarkan sebagai amal jariah. Di tengah nasihat Syekh Kashful Anwar, tuntutlah ilmu, berguru yang benar. Hidup di dunia ini hanya sebentar, bagai musafir yang singgah berlayar. Bekali takwa, banyaklah ibadat, harap dan takut terus dengan itu ibadat. Cita-citamu dipendekkan, dengki pemarah jauh tinggalkan. Sayogyanya bila ditanyai guru masalah ilmu yang tidak tahu, menjawab aku tak tahu, janganlah malu, karena itulah tanda sang guru sempurna ilmu. Jika wajahmu jelek sudah ditambah hidup miskin susah. Jaga lidah dari dusta gibah, gunakan lidah zikir Quran salawatlah malam Isnin. 18 Syawal wafat 1940, 1359 Hijriah, usia 55. Muhammad Arsyad dan Maryam berzuriat. Ya Allah, curahkan ampunanmu dan juga rahmat. Ya Allah, saat ini kami menghauli 4 orang auliamu, ampuni kami, kabulkan semua yang hadir, segala hajat dan husnul khatimah ya Rabb. Kami dan wafat. Allah Allahu ya Allah, Allah Allahu ya Allah,
berkat Syekh Arsyad berada, pelita negeri Banjarnya, khusus di Martapura. Dakwah berbagai penjuru, dakwah berbagai penjuru, Kalsel, Kalteng, Kaltiman, hingga nikah berzuriatan, zuriat banyak aliman. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, wassalatu ala man ja'ana bil bisyarah, man ja'ana bil bisyarah. Datu pandanglah kami khusus ahli Banjari, Datu pandanglah kami khusus ahli Banjari, engkau Khalifah Syekh Samad, sukseslah melaksanakan anak cucu alimah, nyebar ke seluruh negeri. Ya Jaddadal Arsyadi, Imamun al-Banjari, ya Jaddadal Arsyadi, Imamun al-Banjari, ya Jaddadal Arsyadi, Misbahun al-Banjari, ya Jaddadal Arsyadi, Misbahun al-Banjari. Ya Allah, jadikan semua Allah. wabil khusus dzurriyyatnya mengikut jalan datunya, suka ilmu dan menuntutnya, selamat dunia akhirat, husnul khatimah wafat, kelak hari kiamat mendapatkan syafaat. Ya Jaddadal Arsyadi, Imamun al-Banjari, ya Jaddadal Arsyadi, Imamun al-Banjari, ya Jaddadal Arsyadi, Misbahun al-Banjari, ya Jaddadal Arsyadi, Misbahun al-Banjari. Ini di antara zuriat luar daerah membimbing umat, di Merauke Ali Junaidi, Tenggarong Syekh Abdul Habib, Balikpapan Syekh Sulaiman Kurdi, Karagai Syekh Abdurrahman Kopi, Syekh Ahmad Syekh Saduddin Kandaman, Syekh Salman Farisi di Rantawan. Ya Jaddadal Arsyadi, Imamun al-Banjari, ya Jaddadal Arsyadi, Imamun al-Banjari, ya
Rahman Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Allah Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Allah Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Muhammad Kasbul Anwar Habibun Nabi Syekh Muhammad Kasbul Anwar Habibun Nabi tuntutlah ilmu gemar akhirat guru yang benar guru yang ahli tak muji diri tidak sesumbar hidup di dunia tiada yang kekal hanya sebentar bagai musafir singgah mencari bekal berlayar menuju negeri yang kekal abadi kepada mahsyar Sayyidina Nabi 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 Syekh Muhammad Kasbul Anwar Habibun Nabi Syekh Muhammad Kasbul Anwar Habibun Nabi tanda kiamat Quran ulama habaib dihina ahli bid'ah dan ahli fasik maksiat dipuja jika wajahmu jelek dan hidupmu miskin susah hanyalah lidah jaga jangan berdusta menggibah gunakan lidah baca Al-Quran salawat zikir lazim Sayyidina Nabi 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 Sayyidi Muhammad Al-Bukhari Habibun Nabi Sayyidi Muhammad Al-Bukhari Habibun Nabi Hadis Bukhari terangkan hati bersihkan karat yang bacanya cita-citanya putuh mendapat menaruhnya di rumah barokah juga selamat negeri pun aman dari berbagai bala mudarat jika dihafal hilangkan semua sifat yang jahat Sayyidina Nabi 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 Sayyidi Muhammad Al-Bukhari Habibun Nabi Sayyidi Muhammad Al-Bukhari Habibun Nabi Sahih Bukhari mendengarkannya Allah ridhawi tidaklah bosan membaca walau berulang kali semua hadis sabdanya Nabi wahyu ilahi hadis Bukhari kemegahan semua hadis Nabi hadis Bukhari bintangnya semua hadis-hadis Nabi Sayyidina 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 Nabi
وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما مضى شهران قد وافى المدون أبا النبي الأجودا، وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا، وأقام فيها أعيادهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا، وضريحه قد أشرقت أنواره، من زاره نال المنى والمقصدا صلى الله عليه. ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا، وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته، وبدا الحبور مجددا، وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا، ولأمه في الطلق جاءت مريم، وكذاك آسية التي منحت هدى، وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا، فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام أوحدا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. ربي فاجعل مجتمعنا حياة حسن الختام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من خير الأنام، من خير الأنام. طلع البدر علينا من ثنيات
ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلهنا قد تم ما رمناه من نظم بمولده زها متبردا، فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدى، ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطب لنا معينا منجدا، وعلى عوائدك الحسن فاجرنا، فالقل أضحى بالجميل معودا، وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا، وامن بصرف النفس عن شهواتها وافكك فؤادا بهواه تقيدا، ومن الجرائم تب علينا وادنا، واغفر لكل ما جنى وتعمدا، وامن بعافية لمرضانا، وجد باللطف يا من بالمكارم عودا، وباليد الإيمان حل قلوبنا، ولا بأنوار المعارف أسعدا، وإلى سواك بل تقلنا واسقنا، ويسم مغيثا للبرية جيدا، ورس ما طه وجزل خيره، واخذل لمن قد رام سوءا أوردا، وكذا بلاد المسلمين فضلا جمعا، وبالفرج القريب تعهدا، وانظر إلى سلطاننا بعناية، وانصر بالشرع الحنيف ومهدا، ولدين نسب وقوي يقيننا، كيما يقينا ما نحاذر ودا، ونبوز من خير الورى بشفاعة، ونحوز بجنات عدن مقعدا، ولعبدك العزب الباكر محمد منشيه بدار الكرامة خلدا، وأدم له حسن الجوار بطيبة، وارزقه سر العنس وكمجردا، ولوالديه يغفر كذا ذرية، وامنعهم الستر الجميل مؤبدا، وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسمع يصغي إليه ممجدا، ولمجري هذا الخير واشكر سعيه، واجعله بمهد القبول ممهدا، واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام، فحاشا تخلب موعدا، وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى، والآل والأصحاب محمد صبا، فأملت الحسن الرطيب الأملدا، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.